السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل مذہب ہے جس میں بظاہر چھوٹی نظر آنے والی بات کے متعلق بھی احکامات موجود ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کی شخصیت کو بنانے اور کردار کو سنوارنے کا باعث بنتی ہیں۔ ان سے ظاہری طور پر بھی انسان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے، اور اگر مومن ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک پاکیزگی یا طہارت یا نظافت ہے، اور ایک مومن میں اس کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی اور صفائی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے، جیسا کہ شاید اس میں فرمایا ہے قرآن شریف کے الفاظ میں، اس آیت میں، کہ اصل اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان اس وقت بنتا ہے جب توبہ و استغفار سے اپنی باطنی صفائی کا بھی ظاہری صفائی کے ساتھ اہتمام کرے۔ ہم میں سے ہر احمدی کا فرض بنتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہم اپنی ظاہری و باطنی صفائی کی طرف خاص توجہ دیں، تاکہ ہماری روح و جسم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو جذب کرنے والی ہو۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے۔ اس آیت سے نہ صرف یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری ہے، ورنہ نری توبہ اور لفظ کے تکرار سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں ان کو دوست رکھتا ہوں،
ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی ممد اور معاون ہے۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دے اور پاخانہ پھر کر پھر طہارت نہ کرے تو اندرونی پاکیزگی پاس بھی نہ پھٹکے۔ بس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے، اسی لیے لازم ہے کہ کم از کم جمعہ کو غسل کرو، ہر نماز میں وضو کرو، جماعت کھڑی کرو تو خوشبو لگا لو۔ عیدین اور جمعہ میں خوشبو لگانے کا جو حکم ہے وہ اسی بات بنا پر قائم ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہے، بدبو کا اندیشہ ہوتا ہے، پس غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت اور عفونت سے روک ہوگی۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ مقرر کیا ہے ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔ صفائی کے بارے میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت، پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی اختیار کرنا نصف ایمان ہے۔ اور دیکھیں مومن کے لیے کتنا ضروری ہے صفائی کا خیال رکھنا۔ اور یہ احادیث جو ہیں اکثر مسلمانوں کو یاد ہیں، کبھی ذکر ہو تو فوراً حوالہ بھی دے دیں گے آپ کو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس پر عمل کس حد تک ہے یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ اگر ایک جگہ صفائی کرتے ہیں تو دوسری جگہ گند ڈال دیتے ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں جس شدت سے صفائی کا احساس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنے اپنے ماحول میں احمدیوں میں بھی جو صفائی کے اعلیٰ معیار ہونے چاہیے وہ مجموعی طور پر نہیں ہیں، بجائے ماحول پر اپنا اثر ڈالنے کے ماحول کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ پاکستان اور تیسری دنیا کے ممالک میں اکثر جہاں گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے، گھر سے باہر گند پھینک دیتے ہیں، حالانکہ ماحول کو صاف رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے گھر کو صاف رکھنا، ورنہ تو پھر اس گند کو باہر پھینک کر ماحول میں کو گندا کر رہے ہوں گے، ماحول میں بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہوں گے۔ اس لیے احمدیوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے، کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ گھروں کے باہر گند نظر نہ آئے۔ روا میں اب جہاں تقریباً 98% احمدی آبادی ہے، ایک صاف ستھرا ماحول نظر آنا چاہیے۔ ماشاء اللہ تزئین روا کمیٹی کی طرف سے کافی کوشش کی گئی ہے روا کو سرسبز بنایا جائے، اور بنا بھی رہے ہیں۔ کافی پودے، درخت، گھاس وغیرہ سڑکوں پر کناروں پر لگائے گئے ہیں، نظر بھی آتے ہیں، اکثر آنے والے ذکر کرتے ہیں اور کافی تعریف کرتے ہیں کہ کافی سبزاب نظر آتا ہے روا میں۔ لیکن اگر شہر کے لوگوں میں یہ حس پیدا نہ ہوئی کہ ہم نے نہ صرف ان پودوں کی حفاظت کرنی ہے بلکہ ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے، تو پھر ایک طرف تو سبزہ نظر آ رہا ہوگا اور دوسری طرف کوڑے کے ڈھیروں سے بدبو کے بھباکے اٹھ رہے ہوں گے۔ اس لیے اہل روا خاص توجہ دیتے ہوئے اپنے گھروں کے سامنے نالیوں کی صفائی کا بھی اہتمام کریں، اور گھروں کے ماحول میں بھی کوڑا کرکٹ کا جو ہے اس کا بھی خاص انتظام کریں، صاف رکھنے کا جگہ کو۔
تاکہ کبھی کسی راہ چلنے والے کو اس طرح نہ چلنا پڑے کہ گند سے بچنے کے لیے سنبھال کر قدم رکھ رہا ہو اور ناک پر رومال ہو کے بو آ رہی ہے۔ اب اگر جلسے نہیں ہوتے تو یہ مطلب نہیں کہ روا کو جس طرح اس کی ختم ثالث نے فرمایا تھا رحم اللہ تعالیٰ نے کہ دلہن سجا کے رکھو، یہ سجاوٹ اب مستقل رہنی چاہیے۔ مشاورت کے دنوں میں روا کی بعض سڑکوں کو سجایا گیا تھا، تو دین روا والوں نے اس کی تصویریں بھیجی ہیں، بہت خوبصورت سجایا گیا، لیکن اب روا کا ہر شہر اس طرح، ہر چوک اس طرح سجنا چاہیے تاکہ احساس ہو کہ ہاں روا میں صفائی کی طرف، خوبصورتی کی طرف توجہ دی گئی ہے، اور ہر گھر کے سامنے صفائی کا ایک اعلیٰ معیار نظر آنا چاہیے۔ اور یہ کام صرف تزئین کمیٹی نہیں کر سکتی، بلکہ ہر شہری کو اس طرف توجہ دینی ہوگی۔ اسی طرح قادیان میں بھی احمدی گھروں کے اندر اور باہر صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ایک واضح فرق نظر آنا چاہیے، گزرنے والے کو پتہ چلے کہ اب وہ احمدی محلے یا احمدی گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اس وقت تو مجھے پتہ نہیں، لیکن کہ کیا معیار ہے 91 میں جب میں گیا ہوں تو اس وقت شاید اس لیے کہ لوگوں کا رش زیادہ تھا، کافی مہمان بھی آئے ہوئے تھے، لگتا تھا کہ ضرورت ہے اس طرف توجہ دی جائے، اور میرا خیال میں اب بھی ضرورت ہوگی۔ تو خاص توجہ دیں اس طرف، ٹیکس اور صفائی کا خیال رکھیں، اور جہاں بھی نئی عمارات بن رہی ہیں اور اب ان تنگ محلوں سے نکل کر جہاں بھی احمدی کھلی جگہوں پر اپنے گھر بنا رہے ہیں وہاں صاف ستھرا بھی رکھیں اور سبزے بھی لگائیں، درخت پودے گھاس وغیرہ لگنا چاہیے۔ اور یہ صرف قادیان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اور یہ جو جماعتی عمارات ہیں ان میں خدام الاحمدیہ کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ وقار عمل کر کے ان جماعتی عمارات کے ماحول کو بھی صاف رکھیں اور وہاں پھول پودے لگانے کا بھی انتظام کریں۔ اور صرف قادیان میں نہیں بلکہ ہر جگہ دنیا میں جہاں بھی جماعتی عمارات ہیں ان کے ارد گرد خاص طور پر صفائی اور سبزہ اس طرح نظر آئے کہ ان کی ایک اپنی انفرادیت نظر آتی ہو۔ اور پہلے میں مثالیں دے چکا ہوں تیسری دنیا کی، صرف وہاں کا نہیں یہ حال، بلکہ یہاں یورپ میں بھی میں نے دیکھا ہے، جن گھروں میں میں گیا ہوں پہلے کبھی یا اب، کہ جو بھی چھوٹے چھوٹے آگے پیچھے صحن ہوتے ہیں ان کے جو کیاریاں میں گھاس ہوتا ہے یا گند پڑا ہوتا ہے، کوئی توجہ نہیں ہو رہی اکثر گھروں میں۔ یہاں بھی چھوٹی چھوٹے صحن ہیں، چھوٹی کیاریاں ہیں، گھاس کے لان ہیں چھوٹے سے، تو اگر ذرا سی محنت کریں اور ہفتے میں ایک دن بھی دیں تو اپنے گھروں کے ماحول کو خوبصورت کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے ہمسایوں کے ماحول میں پہ بھی خوشگوار اثر ہوگا، آپ کے ماحول میں بھی خوشگوار اثر ہوگا، اور پھر آپ کو لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ لوگ ذرا منفرد طبیعت کے لوگ ہیں، عام جو ایشینز کے خلاف ایک خیال اور تصور پایا جاتا ہے زندگی کا وہ دور ہوگا۔ مقامی لوگوں میں بلکہ شوق ہے کچھ نہ کچھ، پھر بھی وہ اپنے پھول پودوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے گھر ان لوگوں سے زیادہ ماحول جو ہے صاف ستھرا نظر آنا چاہیے اور خوشگوار نظر آنا چاہیے۔ اور یہاں تو موسم بھی ایسا ہے کہ ذرا سی محنت سے کافی خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سڑکوں کی صفائی کے بارے میں خاص طور پر کہ اگر سڑک پر جھاڑیاں یا پتھر اور کوئی گندی چیز ہو، بلکہ آپ کا عمل یہ تھا کہ اگر کوئی گندی چیز ہوتی اور تو آپ خود اٹھا کر اس کو ایک طرف کر دیتے،
اور فرماتے ہیں کہ جو شخص سڑکوں کی صفائی کا خیال رکھتا ہے خدا اس پر خوش ہوتا ہے اور اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہاں تو گھر بھی اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ بالکل سڑکوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اس لیے بہت زیادہ جتنا آپ اپنے چھوٹے سے صحن کو صاف رکھیں گے سڑک کی صفائی بھی اس میں نظر آئے گی۔ اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ رستے کو روکنا نہیں چاہیے، رستوں پر بیٹھنا یا ان میں کوئی ایسی چیز ڈال دینا جس سے مسافروں کو تکلیف ہو یا رستہ میں قضائے حاجت وغیرہ کرنا یہ خدا تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سڑک پر یا فٹ پاتھ پر تھوک دیتے ہیں، جو بڑا کراہت والا منظر ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی کی ضرورت ہو بھی تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسی ایک طرف ہو کر کنارے پر ایسی جگہ تھوکیں جہاں کسی کی کبھی نظر نہ پڑے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ثیابہ کا فطاہر و رجزہ فاہجر، اپنے کپڑے صاف رکھو، بدن کو اور گھر کو اور کوچہ کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ، یعنی غسل کرتے رہو اور گھروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو۔ پھر جیسا کہ مسیح السلام نے فرمایا کہ بدن کو بھی صاف رکھو، کپڑوں کو بھی صاف رکھو، اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جتنا حلیہ خراب ہو اتنی بزرگی زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ اسلامی تعلیم اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس نعمت کا اثر اس بندے پر دیکھے۔ پھر ایک روایت ہے حضرت ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میرے جسم کے کپڑے معمولی اور گھٹیا تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا کس طرح کے مال ہے؟ میں نے کہا ہر طرح کا مال اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے مال دے رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر و نشان تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو بعض لوگ تو طبعاً ایسے ہوتے ہیں کہ توجہ نہیں دیتے کہ صحیح طرح کپڑے پہن سکیں، اور بعض کنجوسی میں اپنا حلیہ بگاڑ کے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی صورت ہے، اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر فضل اور احسان کیا ہے اس کا اظہار تمہارے حلیے سے بھی ہونا چاہیے، تمہارے کپڑوں سے، تمہارے لباس سے، تمہارے گھروں سے۔ اس لیے اپنا حلیہ درست رکھو اور اچھے کپڑے پہنا کرو، یہ نصیحت ان کو کی۔ پھر ایک روایت میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ایک پراگندہ بال شخص کو دیکھا، یعنی بال بکھرے ہوئے تھے اس کے، اور فرمایا کہ کیا اس کے پاس بال بنانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ اور ایک گندے کپڑے والے شخص کو دیکھ کر فرمایا کیا اسے کپڑے دھونے کے لیے پانی میسر نہیں؟ تو یہ پوچھا، مطلب یہ تھا کہ کیوں لوگ اس حالت میں یہ شخص ہے۔ اب بعض لوگ ہمارے ملکوں میں، پاکستان وغیرہ میں، گندے کپڑوں والے اور لمبے چوغے پہنے ہوئے جو ہوتے ہیں، گھنگرو ڈالے ہوئے، کڑے پہنے ہوئے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ملنگ ہے، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، حالانکہ یہ سراسر اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جماعت ایسے لوگوں سے پاک ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص پراگندہ بال اور بکھی داڑھی والا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ سر کے اور داڑھی کے بال درست کرو،
جب وہ سر کے بال ٹھیک ٹھاک کر کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بھلی شکل یعنی یہ خوبصورت شکل بہتر ہے یا یہ کہ انسان کے بال اس طرح بکھرے اور پراگندہ ہوں کہ وہ شیطان اور بھوت لگے؟ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غلیظ حلیے والے لوگوں کو شیطان سے تشبیہ دی ہے، اور پاکستان اور ہندوستان وغیرہ میں ان ملکوں میں ایسے لوگوں کے حلیوں کو دیکھ کے ملنگ کہہ کر اور اللہ والے کہا جاتا ہے۔ تو یہ تضاد دیکھ لیں، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اس زمانے کے امام کو نہیں مانا پہچانا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ ہر شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتے خوبصورت ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ صاف ستھرا رہنے یا اچھے کپڑے پہننے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے، اور یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے کہ اپنے سے کہ مالی لحاظ سے کم تر کسی شخص کے ساتھ نہ بیٹھوں، اور اگر یہ صورت ہوگی تو پھر تکبر ہے، ورنہ اچھے کپڑے پہننا اور صاف ستھرا رہنا، اچھے جوتے پہننا، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں ان کا اظہار ہے۔ اور اگر تکبر ہوگا تو تب فرمایا کہ اس ایسے شخص کے لیے پھر جنت کے دروازے بند ہیں۔ اس لیے ایک مومن اور دنیا دار میں یہی فرق ہے کہ وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اپنے گھر کو سجا کر رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے، یعنی اس کا یہ ظاہری خوبصورتی کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور کیونکہ مومن کا یہ اظہار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، اس لیے غریب آدمی کے ساتھ مالی لحاظ سے اپنے سے کم بھائی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس کا پاس لحاظ رکھنا، یہ بھی اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کسی مالدار شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا پاس لحاظ کرنا ہے۔ تو یہ ہے اسلامی تعلیم کہ تم خدا تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کا اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ سے اظہار بھی کرو، لیکن اس کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ان غریبوں کا بھی خیال رکھو کہ ان کے حقوق نہ مارے جائیں، یا ان کا جو حق ہے ایک بھائی کی حیثیت سے وہ پورا ادا ہو۔ حضرت صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب نے جب ICS کا امتحان دیا، پاس کیا، تو سول سروس میں گئے، کیونکہ بر صغیر میں عموماً افسر اپنے آپ کو عام آدمی سے بالا سمجھتے تھے، اور یہ بھی سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں اکثر پاکستان وغیرہ میں جو بیوروکریٹ ہیں کہ ہم کوئی ایسی شخصیت ہیں جو دوسروں سے بالا ہیں، اور غریب آدمی کے وقت کی اور عزت کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت میاں صاحب جو اپنے علاقے میں افسر بن کے گئے تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نصائح کے علاوہ ان کو ایک یہ بھی نصیحت کی تھی کہ تمہارے گھر کا کوئی قالین کا ٹکڑا یا صوفہ، ڈرائنگ روم کا صوفہ، کسی غریب کو تمہارے گھر میں قدم رکھنے یا بیٹھنے سے نہ روکے یا روک نہ بنے۔ تو بڑی پرحکمت نصیحت ہے کہ ایک تو یہ کہ غریب بھی تمہارے گھر میں بے جھجک آ سکے، کوئی روک نہ ہو، دوسرے اس کو بھی وہی عزت دو جو کسی امیر کو دو۔ تو میاں صاحب نے ہمیشہ غریبوں کو بہت خیال رکھا ہے، ہمیشہ اس لیے تو عمل کیا ہے۔ ہمارے آج کل کے افسران کو بھی
اس نصیحت کو پلے باندھنا چاہیے. یہ نہیں کہ غریب اگر آ گیا اسے کپڑے ذرا تھوڑے سے میلے ہیں سفر کی وجہ سے تو اس کو صوفے پہ بیٹھنے سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہو. پھر صفائی کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے کو بھی بہت پسند فرمایا ہے اور اس تحفے کو بڑا پسند کیا کرتے تھے. ایک روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی دوست بطور تحفہ خوشبو دے تو اسے قبول کرو اور اسے استعمال کرو. اور آپ کے جسم میں سے تو روایت آتی ہے کہ ہر وقت خوشبو ہی آتی رہتی تھی. جیسے یہ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ میرے گال پر ہاتھ پھیرا تو آپ کے ہاتھ سے میں نے ایسی اعلیٰ درجے کی خوشبو محسوس کی جیسے وہ ابھی عطار کی صندوقچی سے باہر نکلا ہو. یعنی جو شخص عطر بناتا ہے اس کا جو ڈبہ جس میں عطر پڑے ہوتے ہیں اس میں سے نکالا ہو جس طرح ہاتھ. پھر جابر ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم جس راستے سے گزرتے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اگر کوئی آپ کے پیچھے جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص خوشبو کی وجہ سے اسے پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی حضور یہاں سے گزر کر گئے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہے صفائی کرے اور تیل لگائے اور اپنے گھر میں موجود خوشبو میں سے کچھ لگائے پھر نماز کے لیے نکلے تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. تو یہاں اس سے یہ مراد ہے کہ نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خوشبو لگا کر جاؤ مسجد میں تاکہ اس کے بندوں کو تکلیف نہ ہو ساتھ بیٹھے ہوں کو. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوشبو اور صفائی پسند ہے. یہ نہیں کہ اس حکم کے مطابق تیار ہو کر جمعہ پڑھ لیا اور سارا ہفتہ پھر اس کے بندوں کو تکلیف دیتے رہے تو گناہ بخشے گئے. عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو حدیث ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. نیت نیک ہو تب ثواب بھی ملتا ہے. پھر دانتوں کی صفائی کے بارے میں روایت ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے. پھر ایک دوسری روایت اسی بارے میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز پر مسواک کیا کریں. اب بعض لوگوں کے منہ سے بو آتی ہے ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. لوگوں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. پھر حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تھے تو مسواک سے اپنا منہ صاف کیا کرتے تھے. اب اگر آج کل ڈاکٹر اپنی تحقیق کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ صبح شام ضرور برش کرنا چاہیے رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کر کیونکہ بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ورنہ. بلکہ تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کے دانتوں پر 600 مختلف سپیشیز اقسام کے جو لاتعداد بیکٹیریا ہوتے ہیں. اسپیشیز ہی 600 ہوتی ہیں جو دانتوں پہ لگی ہوتی ہیں اور تعداد کتنی ہے پتہ نہیں. لیکن دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ سو کر اٹھو تو پہلے دانت صاف کرو. اب ان باتوں کو دیکھ کر آج کل کے ڈاکٹر اور سائنسدان جو ہیں ان کو خدا پر یقین اور اسلام کی سچائی پر یقین ہونا چاہیے کہ جو باتیں اس زمانے کی تحقیق سے ثابت ہو رہی ہیں اب پتہ لگ رہی ہیں وہ باتیں آج سے کچھ سال پہلے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے بتا چکے ہیں۔ پھر کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے کے بارے میں حکم آتا ہے۔ آپ ہاتھ دھوتے تھے، کھانا کھانے کے بعد بھی آپ ہاتھ دھوتے تھے اور کلی کرتے تھے، بلکہ ہر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد کلی کرتے، اور آپ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد بغیر کلی کیے کہ نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ تو کھانا کھا کر کلی بھی کرنی چاہیے اور ہاتھ بھی دھونے چاہیے، اور اس سے پہلے بھی، تاکہ ہاتھ صاف ہو جائیں، اور بعد میں اس لیے تاکہ سالن کی بو منہ سے اور ہاتھوں سے نکل جائے۔ اور آج کل تو مسالے بھی ایسے ڈالے جاتے ہیں کہ کھاتے ہوئے شاید اچھے لگتے ہوں، لیکن اگر اچھی طرح ہاتھ منہ نہ دھویا ہو تو بعد میں دوسروں کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ پھر ہاتھ دھونے کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہاتھ دھو کر دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ گند وغیرہ کے لیے، صفائی کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرو۔ لیکن آج کل یہاں کیونکہ یورپ میں لوگوں کو احساس نہیں ہے دائیں اور بائیں کا، اکثر دیکھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، گورے جتنے ہیں، انگریز، عیسائی، اکثر میں نے دیکھا ہے۔ کبھی سڑک پہ جاتے ہوئے نظر پڑ جائے تو ہاتھ میں برگر ہوتا ہے، اور ہمیشہ دیکھیں گے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوں گے۔ یہ لفافہ چپس کا ہوگا دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ استعمال ہو رہا ہوگا۔ تو اس کی تکلیف میں بعض لوگ کرتے ہیں، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ کھانا بہرحال دائیں ہاتھ سے چاہیے۔ پھر ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت انسانی میں داخل ہیں: مونچھیں تراشنا، داڑھی رکھنا، مردوں کے لیے ایک خاص ہے، مسواک کرنا، پانی سے ناک صاف کرنا، ناخن کٹوانا، انگلیوں کے پورے صاف رکھنا، بغلوں کے بال لینا، زیر ناف بال لینا، استنجا کرنا، طہارت کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں 10ویں بات بھول گیا ہوں، شاید وہ کھانے کے بعد کلی کرنا ہے۔ اب یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو صفائی کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے اصولوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اب پانی سے ناک صاف کرنے کا جو حکم ہے، یہ وضو کرتے وقت دن میں 5 دفعہ ہے، اور اگر پانی چڑھا کر ناک میں صاف کیا جائے تو کافی حد تک نزلے وغیرہ سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جرمنی میں ان کو نزلہ ہو گیا اور ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، تو اس نے کہا کہ تم لوگ مسلمان جو ہو، تم تو 5 وقت ناک میں وضو جب کرتے ہو تو پانی چڑھاتے ہو، تو کافی حد تک تم اگر اس طرح کرو صحیح طریقے سے تو نزلے سے بچ سکتے ہو۔ یہ اب اس ڈاکٹر کی اپنی سوچ تھی یا تحقیق تھی، یا اس پر کوئی اور تحقیق ہو رہی ہے یا ہوئی ہے، لیکن بہرحال جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بہرحال اس میں حقیقت ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ناک میں پانی چڑھانا ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ ناک میں زور سے پانی چڑھانا ہوتا ہے، ذرا سی بعض دفعہ تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے تجربہ کر کے کہ اگر ٹھیک طرح چڑھایا جائے، ناک میں پانی صاف کیا جائے تو کافی فرق پڑتا ہے نزلے میں۔ پھر ناخن کٹوانا ہے۔ اب 1000 قسم کے گند اس میں پھنس جاتے ہیں، لیکن آج کل کچھ کبھی بعض مردوں میں، لیکن عورتوں میں تو اکثریت میں یہ فیشن ہو گیا ہے کہ لمبے لمبے ناخن رکھو، اور کوئی گندگی کا بھی احساس نہیں ہوتا ان کو۔ بہرحال یہ سب پر واضح ہو جانا چاہیے کہ ناخن کٹوانے کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور بہرحال لمبے ناخن رکھنے کا نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ پھر صفائی کے ضمن میں ایک انتہائی ضروری بات جو ہے، جو جماعتی طور پر ضروری ہے، وہ ہے جماعتی عمارات کے ماحول کو صاف رکھنا۔ اس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں
کہ باقاعدہ اس کا انتظام ہونا چاہیے، اور خدام الانبیاء کو وقار عمل بھی کرنا چاہیے، اور اگر عمارت کے اندر کا حصہ ہے تو لجنہ کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اور اس میں سب سے اہم جو عمارت ہے وہ مساجد ہیں۔ مساجد کے ماحول کو بھی پھولوں، کیاریوں اور سبزے سے خوبصورت رکھنا چاہیے، خوبصورت بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی مسجد کے اندر کی صفائی کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ چند سال پہلے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا تفصیلی خطبہ اس ضمن میں دیا تھا اور توجہ دلائی تھی، اور کچھ عرصہ تک تو اس پر عمل ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس طرف توجہ کم ہو گئی، خاص طور پر پاکستان وغیرہ میں، ہندوستان میں، کہ اندر سے بھی مسجد کے جو ہال ہے اس کی صفائی کا بھی باقاعدہ انتظام ہو۔ صفیں وہاں بچھی ہوتی ہیں تنکوں کی، صفیں اٹھا کر نیچے سے صفائی کی جائے۔ دیواروں پر جالے بڑی جلدی لگ جاتے ہیں، وہاں جالوں کی صفائی کی جائے۔ پھر پنکھوں وغیرہ پہ مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہاں وہ صاف ہونے چاہیے۔ اگر جب آدمی مسجد کے اندر جائے تو انتہائی صفائی کا احساس ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ آ گیا جو دوسری جگہوں سے ذرا مختلف ہے، منفرد ہے۔ اور جہاں قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہیں جن مساجد میں، وہاں بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو لمبا عرصہ اگر صفائی نہ کریں تو قالین میں بو آنے لگ جاتی ہے، مٹی چلی جاتی ہے۔ تو خاص طور پر جمعے کے دن تو بہرحال صفائی ہونی چاہیے، اور وہاں بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ دھونی وغیرہ دے کر ہوا کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اس کا بھی باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن بعض جگہ بعض لوگ اگربتیاں جلا لیتے ہیں مسجد میں خوشبو کے لیے، اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ جلا کے چلے گئے۔ اسی طرح لکڑی کے ساتھ پاکستان میں ایک مسجد میں اگربتی کسی نے لگا دی اور وہ آہستہ آہستہ اس الماری کو بھی آگ لگ گئی اور پھر نقصان بھی ہوا۔ تو ایک تو یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ جب موجود ہوں تبھی لگے۔ دوسرے بعض اگربتیاں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی تیز خوشبو بھی ہوتی ہیں دوسروں کے لیے بجائے آرام کے تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں، اکثر کو سر درد شروع ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اس طرف ایسی چیز لگانی چاہیے یا دھونی دینی چاہیے جو ذرا ہلکی ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس بات کی تحریک کرتے رہتے تھے کہ خاص طور پر اجتماع کے دنوں میں جب لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھا کریں اور ان میں خوشبو جلایا کریں تاکہ ہوا صاف ہو جائے۔ پھر ایک اور روایت ہے اسی طرح کہ آپ ہمیشہ صحابہ کو نصیحت کرتے رہتے تھے کہ اجتماع کے موقع پر بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں نہ آیا کریں۔ جمعوں پہ نمازوں پہ جب آتے ہیں مسجد میں پیاز یا اس قسم کی چیز، لہسن وغیرہ چیزیں کھا کے نہ آئیں، اور اس کے ساتھ ہی بعض دفعہ جرابیں بھی کئی دنوں کی گندی ہوتی ہیں، اس میں سے بو آتی ہے، وہ بھی پہن کے نہیں آنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والرجزہ فہجر، یعنی ہر ایک پلیدی سے جدا رہ۔ یہ احکام اس لیے ہیں تاکہ انسان حفظان صحت کے اسباب کی رعایت رکھ کر اپنے تئیں جسمانی بلاؤں سے بچاوے، یعنی اپنے آپ کو جسمانی بلاؤں سے بچائے۔ عیسائیوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہ کیسے احکام ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم غسل کر کے اپنے بدنوں کو پاک رکھو اور مسواک کرو اور خلال کرو اور ہر ایک جسمانی پلیدی سے اپنے تئیں اور اپنے گھر کو بچاؤ اور بدبوؤں سے دور رہو اور مردار اور گندی چیزوں کو مت کھاؤ۔ اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن نے اس زمانے میں عرب کے لوگوں کو ایسا ہی پایا تھا، اور وہ لوگ نہ صرف روحانی پہلو کے روح سے خطرناک حالت میں تھے بلکہ جسمانی پہلو کے روح سے بھی ان کی صحت خطرہ میں تھی۔ یہ پاکیزگی تو جسمانی پاکیزگی یہاں بھی لوگوں میں کمی ہے، یورپ میں بھی۔ یہ خدا تعالیٰ کا ان پر اور تمام دنیا پر احسان تھا کہ حفظان صحت کے قواعد مقرر فرمائے، یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا
کہ کلو وشربو ولا تصرفو، یعنی بے شک کھاؤ پیو مگر کھانے پینے میں بے جا طور پر کوئی زیادت کیفیت یا کمیت کی مت کرو، بے جا طور پر کوئی زیادت کیفیت یا کمیت کی مت کرو، یعنی مقدار میں اور اس کی حالت کو دیکھ کے کھاؤ، اس میں زیادتی نہ کرو۔ افسوس پادری اس بات کو نہیں جانتے کہ جو شخص جسمانی پاکیزگی کی رعایت کو بالکل چھوڑ دیتا ہے وہ رفتہ رفتہ وحشیانہ حالت میں گر کر روحانی پاکیزگی سے بھی بے نصیب رہ جاتا ہے۔ مثلاً چند روز دانتوں کا خلال کرنا چھوڑ دو جو ایک ادنا صفائی کے درجے پر ہے، تو وہ فضلات جو دانتوں میں پھنسے رہیں گے ان میں سے مردار کی بو آئے گی، آخر دانت خراب ہو جائیں گے اور ان کا زہریلا اثر معدے پر گر کر معدہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ خود غور کر کے دیکھو کہ جب دانتوں کے اندر کسی بوٹی کا رگ و ریشہ یا کوئی جز پھنسا رہ جاتا ہے اور اسی وقت خلال کے ساتھ نکالا نہیں جاتا تو ایک رات بھی اگر رہ جائے تو سخت بدبو اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی بدبو آتی ہے جیسے چوہا مرا ہوتا ہے۔ بس یہ کیسی نادانی ہے کہ ظاہری اور جسمانی پاکیزگی پر اعتراض کیا جائے اور یہ تعلیم دی جائے کہ تم جسمانی پاکیزگی کی کچھ پرواہ نہ رکھو، نہ خلال کرو، نہ کبھی غسل کر کے بدن پر سے میل اتارو اور نہ پخانہ پھر کر طہارت کرو، اور تمہارے لیے صرف روحانی پاکیزگی کافی ہے۔ ہمارے ہی تجارب ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہمیں جیسا کہ روحانی پاکیزگی کی روحانی صحت کے لیے ضرورت ہے، ایسا ہی ہمیں جسمانی صحت کے لیے جسمانی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری جسمانی پاکیزگی کو ہماری روحانی پاکیزگی میں بہت کچھ دخل ہے، کیونکہ جب ہم جسمانی پاکیزگی کو چھوڑ کر اس کے بد نتائج یعنی خطرناک بیماریوں کو بھگتنے لگتے ہیں تو اس وقت ہمارے دینی فرائض میں بھی بہت حرج ہو جاتا ہے اور ہم بیمار ہو کر ایسے نکمے ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدمت دینی بجا نہیں لا سکتے، اور یا چند روز دکھ اٹھا کر اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، یعنی وفات ہو جاتی ہے۔ بلکہ بجائے اس کے کہ بنی نوع کی خدمت کر سکیں، اپنی جسمانی ناپاکیوں اور ترک قواعد حفظان صحت سے جو حفظان صحت کے قواعد ہیں ان کو چھوڑنے سے اوروں کے لیے وبال جان ہو جاتے ہیں، اور آخر ان ناپاکیوں کا ذخیرہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اکٹھا کرتے ہیں وبائی صورت میں مشتمل ہو کر تمام ملک کو کھاتا ہے، اور ان تمام مصیبت کا موجب ہم ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم ظاہری پاکی کے اصولوں کی رعایت نہیں رکھتے۔ بس دیکھو کہ قرآنی اصول کو چھوڑ کر اور فرقانی وصایا کو ترک کر کے کیا کچھ بلائیں انسانوں پر وارد ہوتی ہیں، اور ایسے بے احتیاط لوگ جو نجاستوں سے پرہیز نہیں کرتے اور عفونتوں کو اپنے گھروں اور کوچوں اور کپڑوں اور منہوں سے دور نہیں کرتے، ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے نوع انسان کے لیے کیسے خطرناک نتیجے پیدا ہوتے ہیں اور کیسی یک دفعہ وبائیں پھوٹتی اور موتیں پیدا ہوتی ہیں اور شور قیامت برپا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ مرض کی دہشت سے اپنے گھروں اور مال اور املاک اور تمام جائیداد سے جو جان کا ہی اکٹھی کی تھی دستبردار ہو کر دوسرے ملکوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور مائیں بچوں سے اور بچے ماؤں سے جدا کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ مصیبت جہنم کی آگ سے کچھ کم ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھو اور طبیبوں سے دریافت کرو کہ کیا ایسی لاپرواہی جو جسمانی طہارت کی نسبت عمل میں لائی جائے وبا کے لیے عین موزوں اور معید ہے یا نہیں؟ بس قرآن نے کیا برا کیا کہ پہلے جسموں اور گھروں اور کپڑوں کی صفائی پر زور دے کر انسانوں کو اس جہنم سے بچانا چاہا جو اسی دنیا میں یک دفعہ فالج کی طرح گرتا اور عدم تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری و باطنی صفائی کی طرف توجہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله